اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری نصف ہے، آیت نمبر 177 سے لے کے آخر تک، اس کے اندر احکامات زیادہ ہیں، تقریباً دوسرے پارے کا چھٹا رکوع اور آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اللہ تعالیٰ جب نیکی کی حقیقت کے بارے میں بات بتاتے ہیں کہ نیکی اصل میں کیا ہے، تو اس کے آگے پھر نیکی کی تفصیل آتی ہے، سورت کے آخر تک احکامات آتے ہیں۔ اور اس رکوع کے اندر ہم پچھلے 2 ویک سے جہاد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ، اور یہاں جہاد کا ہمیں خاص حکم پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی تم پہ حملہ کر دے اور تم خانہ کعبہ کے اندر ہو، حالت احرام کے اندر ہو، اور خاص مہینوں کے اندر بھی ہو، جن مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتال کرنا، جنگ کرنا منع تھا، تو اس وقت اس صورت کے اندر قتال کا کیا حکم ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا پچھلی مکہ تشریف لے گئے عمرہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، تو مسلمان عمرے کی غرض سے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور یہ کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریے، یعنی حدیبیہ پیکٹ جسے کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے، کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے، یہ اس پیکٹ کی ایک کنڈیشن تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے، اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے اندر دوبارہ آئے، اور اس کو عام مقبل کہتے ہیں، یعنی وہ مہینہ جس کے اندر جو ہے وہ اگلا آنے والا مہینہ جس کے اندر پھر عمرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 ہجری کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ آئے، تو اب مسلمانوں کی زیر کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ ہم چلے جائیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین کے معاہدے کا کیا بھروسہ ہے، ہم عمرہ کر رہے ہوں، اگر وہ حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں۔ مکہ کے اندر تھے، مہینہ بھی ذوالقعدہ کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جنہیں کہتے اربعۃ اشہر حرم کہتے ہیں، 4 مہینے حرمت والے، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ان کے اندر لڑائی کرنا منع تھا۔ تو حالت آرام کے اندر ہونا لڑائی سے ایک معنی ہونا، دوسرا حرم شریف کے اندر ہونا دوسری حرمت، تیسرا ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہونا تیسری حرمت۔ تو صحابہ کرام کا اشکال یہ تھا، مشرکین اگر ان مہینوں کے اندر جنگ چھیڑ دیں تو ہم کیا کریں۔ تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کہ اگر وہ تو تم بھی حالت آرام کے اندر بھی ہو، مکہ کے اندر بھی ہو، 4 حرمت والے مہینوں کے اندر بھی، یعنی کوئی بھی حرمت ہو، کوئی بھی موانع ہو، کچھ بھی ہو، اگر تم سے کوئی پہلے لڑائی شروع کر دے تو پھر جو ہے وہ تم نے لڑائی جو ہے وہ آگے ان کا جواب دینا ہے، یہ سیلف ڈیفenس ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے۔ اب مسلمانوں نے جو ہے جب عمرہ مکمل کر لیا، یعنی عمرہ مکمل ہو گیا 7 ہجری میں، تو یہ آیت پھر اس کے بارے میں ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر آپ کو پتہ ہے مہینے کو کہتے ہیں، اور حرام حرمت والا، جس کے اندر حرمت ہو، ممنوع ہو، کہ الشہر الحرام کہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یعنی یہاں حرمت والے مہینے سے مراد سن 7 ہجری کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مبارک
عمرہ کی قضا ادا فرمائی، یعنی عمرہ کیا تھا۔ بالشہر الحرام، با بدلے میں ہے الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے، یعنی حرمت والا مہینہ بدلے میں ہے بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے۔ یہ دوسرا جو شہر الحرام حرمت والا مہینہ ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ ہے سن 6 ہجری کا وہ ذوالقعدہ جس کے اندر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرے سے منع فرما دیا تھا، عمرے سے منع کر دیا تھا، عمرے سے روک دیا تھا، اور کہا تھا، اور مسلمانوں کو حالت آرام کھولنا پڑے تھے، اور اپنی قربانیاں بھی وہی کرنی پڑی تھی، اور واپس مدینہ لوٹنا پڑا تھا۔ تو یہاں دوسرا جو بالشہر الحرام ہے، یہ 6 ہجری کا ذوالقعدہ مراد ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ سن 7 ہجری کا یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جس کے اندر تم نے عمرہ کر لیا ہے، یہ پچھلے سال کے سن 6 ہجری کے اس ذوالقعدہ کے مہینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے جب تمہیں مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا بدلہ جو مہینہ جو ہے اس حرمت والے مہینے کے اندر کے بدلے میں ہے جو کہ پچھلے سال جہاں تمہیں منع کر دیا گیا تھا عمرہ کرنے سے۔ اب یہ بتا دوں کہ بالاجماع امت بعد والے جہاد کی احکامات کی وجہ سے اب یہ 4 حرمت والے مہینے اس زمانے کے اندر تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار، اور آگے رجب۔ اب ان کا حکم منسوخ ہے، یعنی اس کے اندر لڑائی کی ابتدا کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ امت کا اجماع یہی ہے اور صحیح بات یہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر بھی احتیاط اسی کے اندر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ خود مسلمان ان مہینوں کے اندر لڑائی کی ابتدا نہ کریں، احتیاط اسی کے اندر بہرحال ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ٹھیک ہے، محرم اور رجب، اس کے اندر لڑائی کرنا، لڑائی کی صورت پیش کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ میں دوبارہ اس واقعہ کی طرف آتا ہوں کہ سن 79 اور 86 87 کے وہ واقعات جب یہ ایک طرح کے ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے کہ کعبہ کے اندر ہتھیار اٹھانے کی نوبت پڑے، اور obviously دیکھیں وہ لوگ حالت آرام کے اندر تھے، حرمت والا مہینہ بھی تھا، حج تھی نا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور حالت آرام کے اندر بھی تھے، اور نیت بھی ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، وہ حج کی تھی، اور ساتھ اکثر کی عمرے کی بھی تھی حج کے ساتھ ساتھ، حج تمتع اگر تھا تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بھی 3 حرمات تھیں کہ وہ لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی اشتعال پھیلے، یا حج کے علاوہ کوئی کام نہ کریں جس سے اشتعال پھیلے خاص طور پہ، یا کچھ ایسی بدمزگی ہو جو بعد میں لڑائی تک پہنچ جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت بھی جو کچھ ہوا تھا وہ شرعاً جن لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے حرم کے اندر، امن کے اندر نقصان ہوا تھا، پھر ہتھیار اٹھائے گئے تھے، تو اس کا سارا گناہ جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے جنہوں نے یہ سارا انیشیٹ کیا تھا، چاہے انہوں نے احتجاج انیشیٹ کیا تھا، چاہے انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، چاہے انہوں نے کچھ اور کیا تھا، کچھ بھی ہو، انیشیٹ کرنے والے کے اوپر ہی اس کا گناہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ فرمایا، آگے وہ بھی اس کا دوسرا بھی آ جاتا ہے کہ والحرمات ہو، اور جو حرمتیں ہیں نا، حرمت کی جمع ہے حرمات، یہ پلورل ہے، والحرمات ہو، اور جو حرمات ہیں یعنی جو حرمتیں ہیں، قصاص آپ کو پتا ہے عام طور پہ قصاص کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، مذہب اسلام کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دوسری بندے کو قتل کر دے تو وارثوں کو حق ہے کہ اس کے بدلے میں یا اس کو قتل کر دیں یا اس کے اور راضی نامہ کر لیں پیسوں کے اوپر، یہ قصاص ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے اس کا حکم پڑھ کے آئے تھے، تو یہاں اس کا مطلب بدلہ ہے، والحرمات ہو کہ جو حرمتیں ہیں وہ قصاص، وہ تو ادلے بدلے کی چیزیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حرمت یہ ہے کہ اگلا حرمت کرے گا حالت احرام کے اندر، پھر تو آپ حرمت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے کوئی ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے جس سے اشتعال پھیلے، امن کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، یا لوگوں کو وہاں یرغمال بنا لیا، یا کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو امن کے معنی ہے مکہ کے اندر، اور مکہ کے اندر عام حالات کے اندر بھی امن رکھنا فرض ہے،
اور حج کے اندر تو پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ امن قائم رکھنا اور بھی زیادہ جو ہے اور بھی زیادہ فرض عین ہے۔ تو اور اس جب مکہ کے اندر امن کو قائم رکھنا فرض عین ہے، تو اب اگر اس امن کے اندر کوئی رکھنا ڈالتا ہے، اس امن کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے، تو اس امن کو ریسٹور کرنا بھی پھر فرض عین ہے، یاد رکھیے گا شرن، ٹھیک ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ والحرمات قصاص، یہ جو حرمتیں ہیں یہ تو ادلے بدلے کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی وہاں لڑائی خود انیشیٹ کرتا ہے تو اب آپ کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَاقْتُلُوكُمْ، اگر کوئی تم وہاں سے لڑائی انیشیٹ کرتا ہے تو اب تم بھی اس سے لڑائی کرو، کیونکہ اس مکہ کی حرمت کو قائم رکھنا، امن کو قائم رکھنا، تاکہ اس کو اس سیٹ اپ کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے پورا ہوتا رہے، یہ فرض عین ہے۔ اور ضرورت پڑے تو وہاں کسی نقض امن کی کوشش کو جو ہے ختم کرنے کے لیے وہاں ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ہتھیار اٹھانا جو ہے، یہ جس نے امن کو ریسٹور کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے، وہاں یاد رکھیے گا یہ اس کی طرف سے گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ سارا اس کے اوپر ہے، اس سارے ڈیسٹیبلائزیشن کا یا ہتھیار اٹھانے کا، جس نے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا تھا۔ کیوں؟ آگے پڑھ لیجئے۔ فا تو من، جس نے اعتدا زیادتی کی، علیکم تمہارے اوپر، فا تو اعتدو تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس کے اوپر، بے مثلی اتنی ہی، ما جتنی اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ یعنی اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے، تمہارے اوپر کوئی دھاوا بول دے، کوئی ہتھیار اٹھا لے، کوئی ایگریشن کرے، تو تم بھی اس کے اوپر ویسی ہی زیادتی کر لو، اس کے ساتھ ویسا ہی کر لو، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ یعنی فرض کر لے، جس طرح قرآن نے ایک اور جگہ بتایا۔ اب یہ دوسرا یاد رکھیے، اگر کوئی پہلے زیادتی کرتا ہے اور اس کے جواب میں اگر آپ اس کے اوپر کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ تو زیادتی ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اصل میں یہ زیادتی جو ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، آپ تو سیلف ڈیفenس کر رہے ہیں، جس طرح قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سیئۃ مثلھا، ویسی ہی برائی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ویسی ہی زیادتی کر دیتے ہو۔ کان کے بدلے کان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جان کے بدلے جان ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح باقی ساری چیزیں۔ اور اس طرح اگر کوئی فرض کریں ہتھیار اٹھا کے کوئی ایگریشن کرتا ہے تو تم بھی ہتھیار اٹھا کے پھر اس کا جواب دے سکتے ہو، اور یہ تمہارا اس کے جواب میں یہ ہتھیار اٹھانا جو ہے، اس کا کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ انیشیٹ اس نے کیا ہے، اور آپ اپنا سیلف ڈیفenس کر رہے ہو، اور آپ جو ہے وہ امن جو اس نے خراب کیا تھا، کہیں بھی مکہ کے اندر ہو باہر ہو، آپ اس امن کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایگریشن کا جواب دینا ایگریشن سے بھی ہو تو یہ جو امن خراب کیا تھا پہلے ایگریشن کرنے والے نے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ہے ما ساتھ المتقین، کہ یعنی خود کبھی انیشیٹ نہ کرو کسی کے اوپر لڑائی، انلیس کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، اور لڑائی پہلے سٹارٹ کرو تو پھر وہ جو لڑائی ہے اپنا سیلف ڈیفenس کرو، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو، چاہے مکہ ہو، حالت احرام کے اندر ہو، حرمت کے مہینے ہو، اس لڑائی کا جواب دو، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس معاملے کے اندر۔ یعنی لڑائی کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ لڑائی کے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اصول رکھے ہیں کہ لڑائی کے معاملے کے اندر تم زیادتی نہ کرو، اور اگر لڑائی ہو جائے تو کسی ایسے بندے سے لڑائی نہ کرو جو کہ لڑائی کے اندر شامل نہیں ہے، عورتوں کو نہ مارو جو لڑائی کے اندر شامل نہیں ہے، بچوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو،
املاک کو تباہ نہ کرو، پراپرٹی کو نقصان نہ دو، جو درخت ہے ان کو نہ کاٹو، خاص اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور کیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی طرح کی ایگریشن کے اندر بھی یاد رکھیے گا، مسلمان کبھی اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں جیتتا. مسلمان کہتے ہیں نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ جب بھی جیتتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیتتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جیتتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتتے ہیں. اس لیے لڑائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان اصولوں کے تابع رہنا، ان اصولوں کو ماننا جن کا اسلام نے حکم دیا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نہیں ہوتی. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، کان کھول کے یہ سن لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ متقین کے ساتھ ہے اور ہوتا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو لڑائی کے اندر بھی اور ہر جگہ اس کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی. آگے ایک دوسری بات آ گئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب دیکھیں یہاں یاد رکھیے، پیچھے سیکوینس دیکھیے کس چیز کا ہے، جہاد کا ہے. اور آگے یہاں ایک لفظ آ رہا ہے واو، اور انفقو، انفق ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، یہ فعل امر ہے، یعنی حکم ہے، کمانڈ ہے. وہ انفق ہوگا، آپ کسی کو کہو گا نا کہ انفق، اس کا مطلب آپ اسے کہہ رہے ہو کہ اپنا مال خرچ کرے. لیکن یہاں ہے کہ انفقو ہے، اور انفقا ہو تو دو کے لیے ہے کہ تم دونوں جو ہے اپنا مال خرچ کرو. یہ ہے انفقو، واو الف آخر کے اندر جو آیا ہے یہ پلولر کی عربی کے اندر علامت ہے. وَأَنفِقُوا، اور تم سب جو ہے وہ مال خرچ کرو. فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اس کا مطلب ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم جو ہے یہ خاص طور پہ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. کہ جو جہاد ہے اس میں جو کہتے ہیں جہاد بالمال، ایک ہوتا ہے نا جہاد بن نفس، پیچھے بات آ گئی تھی جہاد بن نفس کی کہ اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. یہاں آ گیا ہے وہ جہاد بالمال، کہ اپنے مال جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یا خود اپنے اوپر خرچ کرنا اور جہاد کے لیے جانا. یہ ہے جہاد بالمال. فرمایا ولا تلکو، اور مت ڈالو اپنے آپ کو، ولا تلکو، اور مت ڈالو، بے مطلب ساتھ، ایدی ید ہوتا ہے ایک ہاتھ، اور ایدی ہاتھ کی جمع، ید کی جمع ہے. بے ایدی اپنے ہاتھوں، بے ایدی کم تمہارے، بے ایدی کم اپنے، بے ایدی کم مطلب ہوگا اپنے ہاتھوں کے ذریعے. ولا تلکو، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے، الا طرف، تہلکا، تہلکا کہتے ہیں ہلاکت. یہ ہلاک آپ بھی ہا لام اور کیاف لفظ یہ جب بھی عربی کے اندر آئے گا، ہا یہ دو آنکھوں والی، لام اور کیاف، تو یہ ہلاکت اس سے ہمارا لفظ نکلا ہے اردو کا، کہ ولا تلکو بِأَيْدِيكُمْ الی التہلکا، کہ تم لوگ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. اب اس کے لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ تم اپنے آپ کو جان بوجھ کے موت کے حوالے نہ کرو، تم اپنے آپ کو جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. اب عام اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جہاں موت نظر آ رہی ہے وہاں جان بوجھ کے نہ گھسو. اس کا عام مفہوم یہ نکلتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اصل اس آیت کا جو مفہوم ہے کیا یہی ہے یا کچھ اور ہے. دیکھیے قسطنطنیہ کی جنگ کی لڑائی ہو رہی تھی، بڑی مشہور قسطنطنیہ کی جنگ مسلمانوں کی. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی کہ اللہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت قیصر
جو کیسر روم کے شہر کے اوپر جو پہلی لڑائی کرے گا، والو جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، وہ بخشے بخشا ہے کہ میری امت کا پہلا وہ لشکر جو کہ مدینہ قیصر کیسر روم کے شہر کے اندر کے اوپر لڑائی کرے گا. یہ اس زمانے کے قسطنطنیہ، ترکی کا کنسٹینٹی پول، اس کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر ترکی رومنس کے، یورپین کے انڈر تھا. تو فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر ہی، یعنی دونوں، یعنی اس سے کہتے ہیں حدیث، یہ اس کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے، متفقن علیہ. یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم امام دونوں ائمہ اس کے اوپر متفق ہے کہ اس نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر یعنی قسطنطنیہ کی عمر لڑائی کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے. مغفور اللہم کا یہی مطلب تمام مفسرین نے بیان کیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ قسطنطنیہ کی وہی لڑائی چل رہی تھی، یاد رکھیے گا. اور اس کے اندر جب لڑائی چل رہی تھی تو ایک مسلمان نکلے اور سامنے بہت سارے کفار تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا جذبہ تھا جہاد کا کہ نکلے اور اکیلے ان کے اندر گھس گئے اور ان سے لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو کسی نے دوسرے وہاں بندے نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت کے اندر ڈال دیا. یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. جب یہ آیت پڑھی اس نے کہ اس بندے، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس بندے نے یعنی سینکڑوں بندوں کے اندر اکیلا گھس گیا ہے اور جا کے شہید ہو گیا. چلے چند کو مارا بھی ہوگا لیکن خود شہید ہو گیا ہے. تو اس کے خیال یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالا ہے اور قرآن کی مخالفت کی ہے. وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان مدینہ کے اندر، آپ کو کہتے ہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس جنگ کے اندر موجود تھے. تو انہوں نے یہ سن کے کہا کہ نہیں، یہ آیت اس کے بارے میں نہیں اتری، ایسا مت کہو. یعنی منع، یعنی پہلی بات منع کر دیا کہ جو تم اس آیت کا تم مفہوم بیان کر رہے ہو یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے. فرمایا کہ یہ اس کا مفہوم تمہیں میں بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا شان نزول بتا رہے ہیں، اس کی وجہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، کہتے ہیں جب اسلام غالب آ گیا جزیرہ نما عرب کے اندر، یہ عربک پیننسلا کے اندر، تو ہم انصار نے آپس میں اکٹھا ہو کے مشورہ کیا کہ اسلام تو اب غالب آ گیا ہے اور اب امن قائم ہو گیا ہے عربک پیننسلا کے اندر اور مسلمان اب اوپر آ گئے ہیں سارے. تو ہمارے بڑے عرصے سے، اب پتہ یہ انصار جو تھے یہ ایگریکلچر اور زراعت سے وابستہ لوگ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑائیاں شڑائیاں ہوتی ہیں تو جہاد ہو، آپ کو پتہ ہے پھر آپ بندے کی زراعت تو موقوف ہوتی ہے. جب میں نے بتایا غزوہ تبوک جب ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان اس وقت لڑائی کا حکم ہوا غزوہ تبوک کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام غالب ہو گیا عربک پیننسلا کے اندر، تو ہم انصار نے مل کے یہ فیصلہ آپس میں مشورہ کیا کہ اسلام اب غالب ہو گیا ہے، اب ہم انصار کو جہاد چھوڑ کے اپنی کھیتی باڑی اور معیشت کی طرف اور فصلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. جب ہم نے یہ آپس کے اندر مشورہ کیا تو وہ اللہ کی ذات تو اوپر بیٹھی ہے نا، وہ تو دلوں کے راز تک جانتی. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے جو ہے وہ راز تک جانتی ہے. تو یہاں تو مشورہ ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ ایسا مت کرنا کہ جہاد چھوڑ بیٹھو اور اپنی کھیتی باڑیوں کے اندر لگ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. یعنی انہوں نے فرمایا، حضرت ابو ایوب نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد چھوڑ دو گے مسلمانوں اور جہاد چھوڑ کے اپنی دنیا داری کے اندر لگ جاؤ گے تو یہ ہے تمہارا اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت کے اندر ڈالنا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے اندر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے مشاہدات ہوئے، ایک مشاہدہ یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی فصل تیار کھڑی ہے، یعنی پوری فصل پکی ہوئی ہے، تیار کھڑی ہے، اور اچانک وہ فصل کٹنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے
عجیب مشاہدہ یہ تھا کہ جیسے ہی فصل آگے آگے سے کٹتی جاتی ہے، پیچھے سے جہاں فصل کٹتی ہے نا، اس سے دگنی رفتار سے وہ فصل پیچھے سے اگتی جاتی، آگے کٹتی جا رہی ہے لیکن پیچھے اس سے دگنی فصل ہو رہی ہے جہاں سے کٹ رہی ہے۔ تو رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول السلام، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ ان کا جہاد دکھایا جا رہا ہے کہ جہاد سے آپ کی امت ختم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی امت بڑھے گی جہاد سے۔ یا یہ مفہوم ہے کہ اے مسلمانوں، اگر جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دو گے۔ اگر تم اس امت نے باقی رہنا ہے تو اس امت کو جب بھی ہمیشہ جو ہے، اور جہاد کی ضرورت تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر، تو اس امت کو اپنا جہاد کبھی نہیں چھوڑنا معیشت کے ڈر سے۔ یہی بات ایک اور آیت کے اندر بھی کی گئی، ترجمہ کر دوں کہ قل ان کان آباؤکم، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے مسلمانوں سے، ان کان آباؤکم، اور یہ سورۃ التوبہ نازل ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے، وہ جو تقریباً وہ جو اس کے اندر غزوہ تبوک کے آس پاس نازل ہوئی۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے باپ، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری برادریاں، و اموال بھی چوری تجارتیں، تخشون کسادہا، جن کے ماند پڑنے سے، جن کے خراب ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بڑے بڑے گھر تمہارے وہ جو تمہیں پسند ہیں، جس کے اندر تم رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے وہ مساکن، تمہارے وہ گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اب دیکھیے ان سب کا ذکر آ گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو مسلمانوں کو کہ احبا الیکم، احبا کا مطلب ہوتا ہے اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے، احبا الیکم من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، و رسول ہی، اور اس کی رسول سے، و جہاد فی سبیل ہی، اور اس کے راستے میں جہاد سے، یعنی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے اللہ کے راستے میں جہاد سے، اگر تمہیں یہ چیز، اگر تمہیں یہ سارے اللہ اور اس کے رسول اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آگے سن لیجیے۔ فرمایا فا تربصوا، تو فرمایا تو پھر انتظار کرو، فا تو تربصوا، تم انتظار کرو، آگے لفظ سنیے گا، حتی، یہاں تک کہ، یاتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے، بے امرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا عذاب نازل کرے۔ یاد رکھیے گا، بڑے سخت لفظ ہے کہ اگر تم لوگ اپنی ان چیزوں میں گھس جاؤ گے، اپنی دنیا داری کے اندر تم لوگ گھس جاؤ گے، اپنی تجارتوں کے اندر گھس جاؤ گے، اپنے مالوں کے اندر گھس جاؤ گے، اپنی جابز کے اندر گھس جاؤ گے۔ ہم جابز کے اندر گھسے ہیں نا، آج کل ہمارے اندر جابز ہوتے ہیں، جابز اور تجارتیں زیادہ چل رہی ہیں، اور یا ہمارے اندر گھر والوں کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، بھائیوں کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، برادریوں کی محبت ہے۔ اگر اگر یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں جہاد مراد ہے قتال والا جہاد، یاد رکھیے گا، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بہ، تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر تم لوگوں کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کرے۔ یہ امر سے مراد عذاب ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر اسرار صاحب والا ترجمہ کرتا ہوں زیادہ سمجھ آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو کبھی سیدھی راستہ نہیں دکھاتے۔ یعنی اگر کہتے ہو کہ جہاد اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ دو گے، اور باقی چیزیں جو اوپر لکھی ہیں یہ تمہیں دنیا کے اندر اوپر لے جائیں گی، تم اگر دنیا کے اندر بڑی طاقت بننا چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، سب کچھ کرنا چاہتے ہو، جہاد یعنی
یہ جو راستہ ہے نا کامیابی کا، فلاح کا، برتری کا، غالب ہونے کا، ڈومیننس کا، عزت کا، اگر تم اس طرح چاہتے ہو، جہاد چھوڑ کے، اللہ اور رسول کو چھوڑ کے، جہاد چھوڑ کے، تو یاد رکھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے ناہنجاروں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا، یاد رکھیے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اگر امت کے لیے جہاد ضروری ہو اور ہماری جانیں اپنی اپنی نوکریوں کے اندر، مالوں کے اندر، اپنے فیملیز کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ان کے اندر پھنسی ہوں، تو یاد رکھیے اللہ کی نظر میں ہم کس درجے پہ ہیں، یہ اس آیت کے اندر اور پچھلی آیت کے اندر یہ صاف واضح ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بات واضح کر دوں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے بارے میں ایک حدیث کے اندر الجھ کے رہ جاؤ گے، اپنی صرف کمائی کی فکر رہ جاؤ گی کہ صبح اور شام تک صرف یہی فکر رہ جائے گی، اللہ کے دین کے بارے میں بالکل نہیں سوچو گے کہ اللہ کے دین کی بھی کچھ تمہارے اوپر ریکوائرمنٹس ہے، اپنے درجے کے اندر تم نے کیا کرنا ہے۔ اگر مذہبی ریکوائرمنٹس کو چھوڑ دو گے، میں صرف نماز روزے کی بات نہیں کر رہا، ایز مسلمان آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، آپ پوری امت کے ذمہ دار ہیں، آپ صرف اپنے ذمہ دار تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم صرف اپنی اسی فکر کے اندر رہ جائیں گے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ لینی ہے، یا بزنس سے پروفٹ لینا ہے، یا شام کو گھر جا کے جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہے، اگر تم اسی کے اندر لگے رہو، پھر فرمایا کہ اگر تم بیلوں کی دم پکڑ لو گے، تو فرمایا کہ اس دھرتی کے منہ کی بجائے اس زمین کا پیٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یاد رکھو کہ زمین کے اوپر چلنا پھرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، پھر جو ہے تمہارے لیے موت اور زمین کے اندر زندہ دفن ہونا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے میں کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نہ یہ باتیں منسوخ ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ساری قرآن مجید سے ہیں اور احادیث سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب لیکن میں اس کے اندر ایک بات جو ہے وہ پہلے ایک حدیث سناؤں، پھر ایک اور بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، غالباً سننے ابھی داؤد کے اندر، اگر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ ایک کفار مسلم، حدیث کا مفہوم ہے کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ اس طرح برسر پیکار ہوں گے، جنگ کر رہے ہوں گے، کہ جب مسلمانوں کو مارنے لگیں گے نا، جنگ کرنے لگیں گے، تو سب کو بلائیں گے کہ یار تو بھی آ جا، مسلمانوں کو مارنا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے، تو بھی آ جا، اتحاد کے اندر شامل ہو گیا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ اب آپ نے تو دیکھے ہیں نا پچھلے 25-30 سال کے اندر، آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، تو سب کو بلائیں گے کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، جس طرح۔ اور فرمایا ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر کھانا لگ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ یار جہانگیر صاحب آپ بھی آ جائیں، حماد بھائی آپ بھی آ جائیں، یا بیگ صاحب آپ بھی آ جائیں، یا اپنا تیمور بھائی آپ بھی جائیں وغیرہ، اس طرح، یا اپنا مغیث صاحب، ابصار صاحب آپ بھی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ فرمایا ایسے بلائیں گے جیسے کھانے کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ اس وقت کیا ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہوں گے؟ رسول نے فرمایا نہیں، تم تعداد کے اندر آج کل کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے پھر حیران ہو کے پوچھا کہ ہم آج کل تھوڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ایسی کیا وجہ ہوگی، ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن ہم جو پھر بھی یہ صورتحال ہوگی کہ ہمارے خلاف الائنس کے بن رہے ہوں گے، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوں گے اور چپ کر کے مر رہے ہوں گے ان کے ہاتھوں۔ تو بکر نے جب پوچھا وجہ کیا، اس نے فرمایا کہ تمہارے اندر واہن پیدا ہو جائے۔ واہن کا لفظی مطلب تو کمزوری ہے، لیکن یہاں مفہوم اور ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اسلام یہ واہن کیا ہے؟ لفظ سنیے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واہن کیا ہے؟ اس نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، کہ تمہیں دنیا پیاری آ جائے گی، تمہیں اپنے مال پیسے، یورو اور ساری چیزیں، اپنی ساری زندگی کی ساری جو آپ چیزیں انجوائے کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ تمہیں زیادہ پیاری ہو جائیں گی، اور کراہیت الموت، اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ تمہیں جو شہادت کی طرف لے جائے یا خطرے کی طرف لے جائے، اس کو تم اوائڈ کرنے لگو گے، اس سے تمہیں کراہت پیدا ہو جائے گی۔ جب تم
جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو وہن پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت کافر تمہیں ایسے مل کے ماریں گے، ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں مارنے کے لیے، جسے دسترخوان پہ دعوت دی۔ اب یہ دیکھیے کہ خیر سے، اللہ معاف کرے، اس وقت کیا ہم سب کی یہی صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سے زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا، آپ سارے جانتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں جو ہیں، آپ ہر بندے پہ جہاد جو ہے کسی نہ کسی درجے میں فرض ہوتا ہے جہاں آپ کر سکتے ہیں، اور نہیں آج کل کے زمانے کے اندر ٹرین فوجیاں لڑتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں اور جا کے بندوق اٹھا لیں اور کر دیں، میں یاد رکھیں میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن جتنی آپ کا رول ہے وہ رول تو آپ اپنا ادا کریں نا، نمبر 1۔ باقی تو اپنا آپ رول ڈالیں، مالی ہیلپ کریں جہاں بھی جہاد کی ضرورت ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اب خدا را یہ نہیں کہیے گا کہ میں فنڈنگ کے لیے ابھار رہا ہوں جو ہے وہ کچھ خاص ایکٹیویٹیز کے اندر، لیکن باہر مسلمان جو چیز ہے وہ کھولنا میرا فرض ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں اوپر آنے کے لیے، سائنس ٹیکنالوجی کے اندر اوپر آنے کے لیے جو ہے، مسلمانوں کو اوپر آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے اندر بھی اگر آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، قوم کو ٹرین کرتے ہیں، سائنس میں آگے بڑھتے ہیں، یہ سائنس ہی کی وجہ سے آپ کی چیزیں اوپر جاتی ہیں، آپ کی ہتھیار، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے سارے، تو ان کے اندر بھی اس نیت سے اپنی پارٹیسپیشن کرنا، اس نیت سے کہ آپ کا مقصد امت کو اٹھانا ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے کے اندر، تو یہ بھی آپ کی نیت جہاد کی حکم اور اس کے ثواب کے اندر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور نیکی کی اور اس احسان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائی ہے، وہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے، اگر یہ حالت نہیں آتی، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو، یعنی احسان کا مفہوم کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی تم اس کے سامنے ہو۔ اگر یہ نہیں بھی آپ کی حالت بنتی نا کہ آپ اپنی عبادت کے اندر اس طرح کا استغراق پیدا کریں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ تو فرمایا کم از کم یہ اس طرح کا پیدا، اور یہ ذہن میں رکھو، عبادت یہ ذہن میں رکھ کے کرو کہ کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہیں سے اس بات کو یہاں فٹ کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے باقی سسٹم آف لائف کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اٹھانے کے لیے کسی بھی طرح پہ جہاد کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، ترقی کے ذریعے، کسی اور طریقے سے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جب ان کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کرو، اس کو اتنے خلوص سے کرو، اتنی محبت سے کرو، اتنی لگن سے کرو جیسے آپ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہو، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انکلوڈنگ جتنی ہماری ریسپانسبلٹیز ہیں، چاہے وہ مینڈیٹری ہیں، چاہے وہ آپشنل ہیں، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ اس سے متعلقہ باقی چیزیں ہیں، چاہے ہماری جو ہے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں جو ہمیں ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم اس کو اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کی توفیق دے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اس کو ہماری اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور جو ہے وہ اپنا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کسی سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔